کیا نجی اسکول جو ہیں عدالتی فیصلے پر عمل کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، سندھ بھر میں اور خاص طور پر ہم جو کراچی کے بڑے اسکول دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے اسکول اتنے جو ہے مافیاز کی صورت اختیار کر چکے ہیں کراچی کے اندر. وہ جو ہے سرکاری حکمنامے جو ہے نہیں مانتے ہیں اور وہ ان پر عمل درآمد کافی مشکل کام ہے. اور اس وقت بھی یہ چیلنج ہوگا محکمہ تعلیم پر اور خاص طور پر جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ان کا ونگ ہے ان پر بھی، کہ ان جو اسکولز ہیں جن کی بڑی بڑے چینز ہیں وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیونکہ عدالت کی جانب سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا اس کے بعد جتنے 6 تقریباً اسکول سے ابتدائی مرحلے میں انہوں نے غلط ڈیٹا فراہم کیا تھا، جھوٹ بولا تھا ان اداروں کے ساتھ کہ ہم ان جو بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں. مگر جب ویریفائی کیا گیا، جب یہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے ذریعے ویریفائی کیا گیا تو وہ ان والدین کے ساتھ رابطہ کیا گیا. پھر پتہ چلا کہ وہ جو ہے پیسے بھر رہے تھے، ان کو تو کوئی کسی قسم کا مفت جو ہے وہ ایجوکیشن فراہم نہیں کیا جا رہا تھا، جس کے بعد ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے. ان کو بھی نوٹسز وغیرہ جاری کیے ہیں کہ آپ ہمیں مطمئن کرنے والا جواب دے دیں، نہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں لوگ، ان کے جو بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، اور اس کے علاوہ اور قسم جو ہے وہ جو شہید ہوئے لوگ، ان کے بچے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور جن کی آمدنی کم ہے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے. ظاہر یہ کیا تھا؟ یہ اسکالرشپ جاری کی گئی ہے یا غریب طلبہ کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے؟ یہ کوٹا ہے، 10% پابند ہیں تمام نجی ادارے. سندھ اسمبلی کے ذریعے یہ ایکٹ منظور کرایا گیا، یہ قانون سازی کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے جتنے بھی ادارے ہیں وہ پابند ہیں کہ 10% جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مفت تعلیم فراہم کرے، جس پر کچھ عمل ہو رہا تھا، کچھ حد تک نہیں ہو رہا تھا. اور خاص طور پر ان اسکولوں میں جو بڑے بڑے اسکول ہیں، جو بڑے نام ہیں، وہ اس حکم نامے کو انہوں نے ردی کی ٹوکری پہ پھینک دیا تھا اور اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے. تو یہ تمام معاملات ہیں. اور اب جب سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے اس حوالے سے فیصلہ دیا گیا ہے تو میرے خیال سے اب کچھ نہ کچھ یہ ایک پازیٹو ہے کہ خود سندھ حکومت کے جو قوانین انہوں نے منظور کرائے ہیں، ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین تو اچھے منظور ہوتے ہیں پورے پاکستان کے اندر بھی. ہم دیکھیں یا سندھ کے اندر کی حد تک اب بات کریں تو قوانین منظور ہوتے ہیں، مگر بڑا سوال ہوتا ہے ان پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے. جو عمل درآمد نہیں ہوتا ہے اور اب عدالت کی جانب سے جو ہے بڑا اگر جو عمل درآمد نہیں کرتا اس کے لیے کیا سزا مختص کی گئی تھی؟ دیکھیں، یہاں پر ایک قانون یہ اس ہے کہ ان جو ہے اسکولوں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے، شوکاز نوٹسز ہوں گے، ان کی رجسٹریشن کینسل کی جا سکتی ہے. وہ اسکول چلانے کے قابل نہیں رہ سکتے ہیں اگر وہ ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جتنے بڑے بڑے اسکولز ہیں ان میں بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں پر منشیات جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہوتی ہے، مختلف قسموں میں جو ہے منشیات وہاں پہ فروخت ہو رہی ہے. اور اس سلسلے میں کافی مرتبہ جو ادارے ہیں ان کی جانب سے نوٹسز دیے گئے ہیں تو ان پر بھی بدقسمتی کے ساتھ عمل درآمد نہیں کیا گیا. حال ہی میں جو سیکرٹری تعلیم اور سیکرٹری داخلہ کی جانب سے مشترکہ طور پر ایک اجلاس بھی بلایا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب مشترکہ طور پر ایسے اسکول جہاں پر اس قسم کی منشیات فروخت ہو رہی ہے، اس کا استعمال ہو رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے. مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک جو مکمل طور پر کنٹرول چیزوں پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ بھر میں ایک قانون ہے کہ جتنے جو سندھی بولنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سلیس اردو پڑھانا لازمی ہوتی ہے. اسی طرح سے سندھی کے علاوہ جو زبانیں بولتے ہیں ان کو آسان سندھی پڑھانا لازمن ہوتا ہے اور یہ قانون کا حصہ ہے. مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ سرکاری اسکولوں میں تو اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے مگر پرائیویٹ اسکولز اس پر بالکل عمل نہیں کرتے ہیں. کچھ مطلب جو بڑے بڑے جو نام ہیں وہ عمل درآمد نہیں کرتے. اور اس حوالے سے کافی مرتبہ جو کوششیں بھی کی گئی ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی، رفیہ جاوید کی جانب سے خطوط بھی لکھے گئے ہیں اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو وارن کیا جاتا ہے، کارروائی کریں گے.
اور اسمبلی کے فلور آف ہاؤس پر بھی جو تعلیم کے صوبائی وزیر ہیں سردار شاہ، ان کی جانب سے بھی یہ کھلی طور پر واضح طور پر کہا گیا کہ اگر ایسے ادارے جو سندھی زبان کا سبجیکٹ مضمون نہیں پڑھاتے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مگر بات وہی آتی ہے کہ کراچی کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں، جو بڑے بڑے جو اسکولز ہیں، وہ ان قوانین کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ اب یہ ذمہ داری ہے کہ سندھ حکومت اسٹینڈ لے، اور اب کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آ چکا ہے تو اب ان کے پاس یہ جواز ہے، ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اب یہ موقع ہے کہ اسی طرح سے جو مستحق جو والدین ہیں ان کے بچوں کو ہیں جو اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیں کچھ چھوٹے موٹے اسکول جو ہیں وہ عمل درآمد کرتے ہیں، جتنے بھی حکم نامے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، مگر بات وہی ہوتی ہے کہ جو بڑے اسکولز ہیں ان میں اس طرح کے جو ہے قوانین اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت بھی جو اکثر پرائیویٹ اسکولز ہیں جو بڑے، جن کے ہم نام جو ہے نہیں بتا سکتے کیونکہ ان اسکولوں میں بھی اس جو حکم نامہ ہے سندھ حکومت کا یا سندھ ہائی کورٹ کا، اس پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے رفیہ جاوید کا نام لیا ہے تو اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رفیہ جاوید صاحبہ نے، جو کہ ڈائریکٹر ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ کی۔ رفیہ صاحبہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ کہیے گا کیا آپ پر امید ہیں کہ جو 10% فری اسکالرشپ ہے، یا جو لیڈ سکولز ہیں، آفس سکولز ہیں اور لیڈنگ پاکستان کے اسپیشل سندھ صوبے کے، کیا وہ اس قانون کو قبول کرتے ہیں اور کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ کہ آپ کے توسط سے میری آواز تمام پیرنٹس تک پہنچے گی اور تعلیمی اداروں تک بھی ڈائریکٹ پہنچ جائے گی۔ اور بات جہاں تک آپ پوچھ رہی ہیں کہ یہ وہ قبول کریں گے یا نہیں، دیکھیں کورٹ کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ کورٹ کے ڈیسیشن میں یہ تو ہمیں دیکھنا ہی نہیں کہ کوئی قبول کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ اب بات اصل کی جو ہے وہ یہ ہے کہ 60% وہ اسکول ہیں جو آلریڈی 10% پہ منوعن عمل کرتے ہیں۔ 40% میں وہ چین آف اسکول یا لیڈنگ اسکول ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ انکلوڈ ہے، تو وہ کنسیشنز دیتے ہیں، لیکن جو مکمل فری شپ ہے وہ نہیں دیتے تھے۔ تو اب ہم نے ان کو سرکولرز بھی لکھے ایشو کیے ہیں، خطوط بھی جاری کیے ہیں، اور انسپیکشن کی کمیٹیاں بنی ہے 23 ڈسٹرکٹ کی سندھ صوبے کی، جو روزانہ کے بنیاد پہ انسپیکشن کرتی ہے اور رپورٹ مرتب کرتی ہے۔ اور ہائی کورٹ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہر ماہ کی 5 تاریخ کو ہم تمام کمپریہنسو اور جینین ڈیٹا وہاں سبمٹ کریں گے۔ تو اب ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے۔ زاہد کھوکھر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد، آپ رفیہ صاحبہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل رفیہ صاحبہ، کیونکہ جو قانون تو 2013 سے موجود ہے، اور وہی بات آ جاتی ہے کہ قانون کی موجودگی میں اب ظاہر عدالت کو اس معاملے پر ایکشن لینا پڑا ہے، اور کیا واقع اب عدالت کے بعد یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ 40% جو باقی اسکول ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کریں گے؟ 101% کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو ان کو ریویو کے لیے کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا، پہلی بات۔ لیکن کورٹ جو ہے وہ بعد میں آئی ہے، لیکن یہ ہمارے رول کا حصہ ہے، تو ہمیں ویسے بھی اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ اور اب ہم نے یہ کر دیا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد ہم جو رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں اس کا ہم رینیول کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو رینیول آف رجسٹریشن اور نیو رجسٹریشن کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ جب تک وہ 10% پہ عمل نہیں کریں گے ان کے ادارے پھر الیگل چلیں گے اور ان کو سیل کر دیا جائے گا۔